بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ رات کو سونے سے پہلے زندگی میں صرف ایک بار یہ تسبیح پڑھ لو، میری گارنٹی ہے کہ صبح اٹھتے ہی سارا دن آپ کو غیب سے ڈھیر پیسے ملتے رہیں گے اور ہر کوئی آپ کا ادب کرے گا کہ آپ خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ محترم ناظرین اور سامعین، رات کو بستر پر جانے سے پہلے یعنی رات کو سونے سے پہلے اللہ پاک کا صرف ایک نام پڑھ لو، پھر اگلے دن دیکھو گے کہ سارا دن ہی آپ کو غیب سے پیسے ملتے رہیں گے اور پھر پوری مخلوق آپ کے ساتھ ادب سے پیش آئے گی انشاءاللہ۔ مگر میرے اس وظیفے پر یقین صرف وہی لوگ کریں گے جو کہ خود ہی آپ اس کو پڑھ سکیں اور اس وظیفے کو کر سکیں۔ انشاءاللہ آپ کو بے پناہ مال و دولت ملے گی اور آپ کے تمام مسئلے دیکھتے دیکھتے حل ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ پاک کی ذات بہت نوازنے والی ہے۔ اللہ پاک کی ذات بہت رحیم ہے، وہی رحمان ہے، دنیا میں بھی ہم پر رحمت کرتی ہے انشاءاللہ اور آخرت میں بھی ہم پر رحمت ہی کرے گی۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نیکیاں اور برائیاں لکھنے کا حکم دیا، اسی طرح کہ جو شخص بھی نیکی کا ارادہ کرتا ہے مگر کسی وجہ سے اس پر عمل نہ کر سکے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے پوری نیکی شمار کر لیتا ہے۔ جو شخص اس نیکی کے ارادے پر عمل بھی کر دے تو اس کے حساب سے ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، بلکہ بعض اوقات تو 700 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، جبکہ بعض مرتبہ تو اس سے زیادہ بھی لکھی جاتی ہیں۔ لیکن اس کے برعکس جو شخص برائی کا صرف ارادہ کرے مگر کسی مجبوری کی وجہ سے اس برائی کو عمل میں نہ لا سکے، یعنی اللہ کے خوف سے یا کسی اور وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے حساب میں گناہ نہیں لکھا جاتا۔ جو شخص برائی کا ارادہ کر کے پھر اسے عمل میں بھی لے آئے تو صرف ایک برائی کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کی خطائیں معاف کرنا چاہتا ہے، اسی لیے نیک کاموں پر زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب دیتا ہے، جبکہ چھوٹے چھوٹے گناہوں پر درگزر بھی کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے، وہ غفور و رحیم ہے، بس اسی کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹانے کی دیر ہے، پھر اسی کی رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ پاک آپ کے اوپر بھی خصوصی رحمت اور شفقت کریں گے اور آپ کو بھی بے پناہ دولت سے نوازیں گے۔ اسی طرح ایک اور روایت کا مفہوم ہے کہ ایک شخص جس نے پوری زندگی میں کبھی کوئی نیکی کا کام نہیں کیا تھا، پھر جب اس کی آخری وقت قریب آیا تو موت کے وقت اپنے گھر والوں سے کہنے لگا، جب میں مر جاؤں گا تو مجھے جلا دینا، پھر کچھ راکھ جنگل میں ڈال دینا، کچھ دریا میں بہا دینا، کچھ راکھ آندھی میں اڑا دینا۔ خدا کی قسم اگر اللہ نے مجھ پر قابو پا لیا تو مجھے ایسا عذاب دے گا جیسا دنیا میں پہلے کسی کو نہ دیا ہوگا۔ جب وہ بندہ مر گیا تو اس کی وصیت کے مطابق بیٹوں نے اپنے باپ کی وصیت کے مطابق عمل کیا۔ جب وہ کام کر چکے تھے تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا کہ اس راکھ کو اکٹھی کرو، پھر جنگل کو حکم دیا کہ اسی طرح ہوا کو بھی حکم دیا، پلک جھپکتے ہی اس کی تمام راکھ جمع ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کر کے اس سے پوچھا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے عرض کیا، پروردگار یہ سب میں نے تیرے خوف سے کیا، تو یہ بات خوب جانتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا، اگرچہ اس شخص کی وصیت غلط تھی مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے خوف کی وجہ سے اسے بخش دیا جو اسے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا تھا۔ محترم ناظرین، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خوف کھانا اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع و عریض ہے، آپ جو بھی مانگتے ہو اللہ پاک عطا کرتا ہے، بس آپ اس عمل کو اچھی طرح کیجئے، انشاءاللہ آپ کو بھی بے پناہ دولت، عزت اور شہرت ملے گی۔ بس مزید وقت ضائع کیے اس عمل کا طریقہ کار جان لیجئے، کچھ احتیاط بھی جان لیجئے
کہ آپ نے اس عمل کو صرف رات کے وقت کرنا ہے۔ سونے سے پہلے اس عمل کو کر لینا ہے۔ عشاء کی نماز پڑھ کر اس عمل کو کر لیں، پھر جیسے ہی صبح آپ کی آنکھ کھلے گی تو سارا دن غیب سے مدد اور نصرت ملتی رہے گی۔ یہ عمل بے شک آپ بیٹھے ہیں تب کر لیں یا آپ لیٹ گئے ہیں تب بھی کر لیں، بس عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے اس عمل کو کر لیں۔ جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے گی سارا دن دولت اور عزت ملتی رہے گی۔ یہ عمل ابھی میں آپ کو بتاؤں گا، آپ نے اپنی جگہ سے نہیں اٹھنا، اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ صرف آپ کے 8 سے 10 منٹ ہی لگیں گے۔ اس پورے عمل کے دوران احتیاط صرف یہ ہے کہ آپ نے بولنا نہیں ہے، بس خاموشی کے ساتھ اس عمل کو مکمل کرنا ہے، پوری توجہ کے ساتھ کرنا ہے اور کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ کوئی مرد، عورت، بچہ یا بوڑھا، غرض کوئی بھی اس عمل کو کر سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ پہلے کوئی تسبیح کرتے تھے یا کوئی تسبیح کرتے ہیں، کوئی وظیفہ کرتے ہیں، اس کے فوراً بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ وہم میں نہیں پڑنا کہ ایک وظیفے کے بعد دوسرا وظیفہ کرنے سے شاید کوئی نقصان تو نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے، کامیابی ہی کامیابی ہیں۔ اس کے بعد آپ وظیفہ شروع کریں گے۔ سب سے پہلے پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے یہ 11 بار پڑھنے ہیں۔ نماز پڑھ کر وہی بیٹھے رہیں یا لیٹے رہیں، جیسے بھی آپ کر رہے ہیں، بس آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دونوں ایک ہی بار شمار ہوگا۔ پھر آپ درود پاک پڑھیں گے، یہ درود پاک بھی آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اگر میرے کسی بہن بھائی کو یہ درود ابراہیمی نہیں آتا تو وہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ سکتا ہے، یا صرف اتنا بھی کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر یہ وظیفہ پڑھنے کا طریقہ کار جان لیں۔ اگر آپ کے پاس تسبیح ہے تو آپ اسے اٹھا کر اس کے اوپر شمار کر سکتے ہیں، اگر تسبیح نہیں ہے تو آپ ہاتھ کی انگلیوں کے اوپر بھی شمار کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ بس آپ نے تعداد پوری کرنی ہے۔ پھر آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربنا، یہ ایک ہی بار شمار ہوگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربنا۔ آپ نے یہ 80 بار پڑھنا ہے، یعنی 80 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربنا۔ میں آپ کو اچھی طرح سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ ذہن میں کوئی شک یا وہم نہ رہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کے اوپر خصوصی رحمت اور شفقت والا معاملہ کریں گے اور آپ کو بے پناہ دولت سے نوازیں گے۔ انشاءاللہ جو بھی آپ کے مسائل ہوں گے دولت کے، وہ دیکھتے ہی دیکھتے حل ہو جائیں گے۔ بھلے آپ دن بھر پریشان رہتے ہیں اور جو بھی آپ کی مشکلات ہیں انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے وہ جلد ہی دور ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اللہ اکبر، صرف 21 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ ویسے تو ہر انسان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اللہ پاک کا ذکر کرتا رہے، مختلف تسبیحات کرتا رہے، لیکن یہ اس عمل کا حصہ ہے۔ 21 بار آپ نے اللہ اکبر کی تسبیح لازمی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر درود شریف پڑھیں گے۔ درود ابراہیمی یہ ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آخر میں بھی آپ نے یہ درود شریف 11 بار ہی پڑھنا ہے۔ اگر کسی میرے بہن بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو وہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ سکتا ہے، یا پھر اتنا بھی کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد آپ نے دعا میں خوب دل لگا کر مانگنی ہے، اور دعا کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے دعا میں یہ کہنا ہے کہ اے اللہ مجھے اپنے غیبی خزانوں سے رزق عطا فرما، اے اللہ مجھے غیبی خزانوں سے دولت عطا کر۔ آپ نے اچھی طرح دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے اوپر رحمتیں اور برکت نازل کریں گے، اللہ پاک آپ کو دولت سے نوازیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیاں مشکلیں ختم فرمائیں، اور ہمیں 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور ہمارے اس وظیفے میں کہی گئی کمی بیشی کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔